ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بس آج کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے، پھر کوئی مجھے میرے سپنوں کے پورا کرنے سے نہیں روک پائے گا۔ رامین آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ خود سے مخاطب تھی۔ آج اس کا لمس یونیورسٹی کا ٹیسٹ تھا۔ اسکالرشپ اس کو ملی ہوئی تھی، لیکن ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے کرائٹیریا تھا۔ وہ بھی خود سے ہی مخاطب تھی جب اس کو اپنا دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ چچی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کھولے، میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ رامین نے لاک پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے کہا تھا، تم آج سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ میں تمہاری ماں کی طرح اپنی بیٹی کی قسمت تمہیں نہیں چھیننے دوں گی۔ تمہاری ماں نے تو اپنی خوبصورتی سے میری بہن کی زندگی خراب کر دی تھی۔ اب کیا تم اپنی ادائیں دکھا کر میرے داماد کو ورغلانا چاہتی ہو؟ بلکہ آج ہی کیوں، تم تب تک اس کمرے سے نہیں نکلو گی جب تک ختیجہ اور اس کا شوہر یہاں سے چلے نہیں جاتے۔ چچی، میں کیوں ختیجہ آپی کا گھر خراب کرنے والی؟ وہ بہن ہے میری، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ رامین نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اندر تک چبھی تھی اپنی چچی کی باتیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی چچی کی باتیں پہلی دفعہ سن رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان سب کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے اپنوں سے چوٹ کھا کر بھی ان کے پاس ہی جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو رشتوں کا بھوکا ہو۔ خالد یوسفزئی اور عابد یوسفزئی آپس میں دو بھائی تھے جو ایک ہی گھر میں رہتے۔ خالد یوسفزئی کی اپنی کپڑے کی دکان اور ان کی شادی بچپن میں یاسمین بیگم سے ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی یونی میں انسا بیگم کو پسند کرنے لگ گئے تھے اور گھر میں ضد کر کے انسا بیگم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا، جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، جن کا نام انہوں نے رامین خالد رکھا تھا، جو خوبصورتی میں اپنی ماں سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ لیکن ڈیلیوری کے ٹائم کچھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے انسا بیگم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی، جس کی وجہ سے خالد صاحب کے دل میں رامین کے لیے کڑواہٹ آ گئی اور وہ اس سے دور رہنے لگے تھے۔ رامین کو اکثر یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا جب وہ اس کی چھوٹی بہن فرحین اور بھائی دامیر کو پیار کرتے تھے، جو کہ خالد صاحب اور یاسمین بیگم کے بچے تھے۔ اس کے بعد عابد صاحب، جن کی شادی بینا بیگم سے ہوئی تھی، جو یاسمین بیگم کی چھوٹی بہن تھی، جن کو اللہ نے 2 بچوں سے نوازا تھا، ازلان اور ختیجہ۔ ازلان AL کمپنی میں ایز اے مینیجر کام کرتا تھا اور ختیجہ کی شادی اشرف سے ہوئے ابھی 3 ماہ ہوئے تھے۔ پلیز چچی، دروازہ کھول دیں۔ چچی وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن رامین ابھی بھی باہر کھڑی فریاد کر رہی تھی جب دامیر نے چپکے سے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ آپی، بیسٹ آف لک، آپ جائیں، میں گھر میں سب سنبھال لوں گا۔ دامیر اور ازلان تھے اس گھر میں جو رامین کے ساتھ اچھے سے پیش آتے تھے، ورنہ باقی سب تو رامین سے حقارت سے پیش آتے۔ تھینک یو دامی، تم دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو۔ رامین نے یہ کہتے ہی 12 سالہ دامیر کا گال پر لب رکھے اور چچی سے چھپتی چھپاتی گھر سے نکل گئی۔ آصف، آصف، یہ یونی کی بیک سائڈ کا ایریا تھا جہاں پر اکثر اوقات بائک ریس ہوتی رہتی تھی۔ یہ ریس اکثر تب ہوتی جب ساری فیکلٹی ایڈمیشن یا کسی اور کاموں میں مصروف ہوتی تھی۔ جیسے جیسے آصف کا نام گونج رہا تھا، آصف ویسے ویسے بائک کو مزید ریس دیتا جا رہا تھا۔ جب ایک لڑکی نے لال کپڑا پھینکنے پر دوسرے بندے نے بائک ریس سٹارٹ کی۔ آصف چیمپئن تھا، اسی لیے وہ اوور کانفیڈنٹ تھا اور ابھی بھی وہیں پر کھڑا ہوا بائک کو ریس دے رہا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے جیتنا نہیں ہے، یہ کیوں ابھی تک یہاں کھڑا ہے؟ آڈینس کے بیچ میں سے باتیں شروع ہو گئی۔ یہ اس کا سٹائل ہے،
وہ ہمارا چیتا ہے، تم لوگوں کو اس پر یقین نہیں تو اپنے پیسے واپس لے لو۔ آصف کے دوست شعیب نے لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے کہا۔ جب پیچھے سے آصف نے بائک کو سٹارٹ کرتے ہوئے ایک دم سے دوسرے بندے کے آگے ہو گیا۔ یہ سب اس نے ایک پل میں کیا تھا۔ دوسرے بندے کو خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جیو میرے شیر، شعیب نے چیختے ہوئے کہا، اور امید کے مطابق ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ ریس آصف لغاری جیت چکا تھا۔ دل جیت لیا تو نے میری جان، شعیب نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ تگڑی کمائی ہوئی ہے، شعیب نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پیسے آگے کرتے کہا تھا۔ وہ دونوں یونی کی فرنٹ سائٹ پر جا رہے تھے۔ کیوں لیتے ہو ان سے پیسے؟ تجھے پتا ہے نا شوق کے لیے کرتا ہوں، ریس نہ کہ پیسے کمانے کے لیے، آصف نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے کہا۔ اب وہ وائٹ پلین شرٹ میں تھا۔ وہ ابھی چل رہا تھا جب اس کے قدم اچانک سے رکے، جب سائٹ پر بیٹھی لڑکی کو اس نے روتے ہوئے دیکھا۔ رامین سائٹ پر بیٹھی ہوئی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ سب صحیح کہتے ہیں، میں ہوں ہی منحوس۔ کیا ہوا، رک کیوں گیا؟ شعیب نے آصف کو روکتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ دیکھ لڑکی کہاں؟ شعیب نے آنکھوں میں چمک لیے ہوئے دیکھا تھا۔ سالے شرم کر، وہ رو رہی ہے۔ تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اس کے رونے کی؟ ہاں، کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے اسی کو تیری بھابھی بنانا ہے، آصف نے اس لڑکی کو بغیر دیکھے کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ کبھی کبھی منہ کے نکلے الفاظ سچ ہو جاتے ہیں۔ چل جا کے پوچھ اس سے کیا ہوا ہے، آصف نے شعیب کو آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ ہمدردی کا کیڑا مجھے نہیں تجھے چڑھ رہا ہے، اس لیے تو جا کے پوچھ، میں تو چلا تیری بھابھی کے پاس۔ یہ کہتے ہی شعیب نے اپنے قدم زمل کے ڈپارٹمنٹ کی طرف لیے۔ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ آصف نے آتے ساتھ ہی رامین سے پوچھا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ مخاطب کیسے ہو۔ رامین اپنے پیچھے سے آتی اچانک مردانہ آواز سن کر ڈر گئی۔ نہیں، رامین نے روتے ہوئے کہا، لیکن ابھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ٹیسٹ کے لیے لیٹ ہو گئی تھی اور آخری ڈیٹ تھی، وہ بھی لیٹ اسٹوڈنٹ کے لیے، ورنہ فرسٹ سیمسٹر کی کلاس کل سے سٹارٹ ہو رہی تھی۔ اسے اپنا آپ واقعی منحوس لگ رہا تھا۔ تو پھر تمہیں رونے کا کوئی دورہ پڑتا ہے؟ ابھی بھی وہ رامین کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ سے مطلب؟ ایک تو پہلے ہی ٹیسٹ کے لیے لیٹ ہو گئی ہوں، جس کی وجہ سے میرا ایڈمیشن نہیں ہوا، اور اوپر سے آپ کے فضول سوال۔ رامین نے اچانک سے کھڑے ہوتے اس کے سامنے آتے بھرائی آواز کے ساتھ غصے میں کہا تھا۔ آصف رامین کو دیکھتے ہی اس کی خوبصورت روئی ہوئی آنکھوں میں کہیں کھو گیا، لیکن یہ صرف ایک پل کے لیے ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو فوراً سے ڈپٹ کر پٹڑی پر واپس لے آیا۔ لائک سیریسلی، تم اتنی سی بات پر رو رہی ہو؟ آج کل کے دور میں پڑھائی کو اتنا سیریس کون لیتا ہے؟ وہ جن کے کچھ ایمبیشنز، کچھ گول ہوتے ہیں، رامی نے دوبارہ سے آنسو پونچھتے کہا تھا۔ لیکن اب میرے سارے گول اور سپنے ادھورے رہ جائیں گے۔ یہ کہتے ہی رامین بغیر اپنی فائل اٹھائے وہاں سے بھاگ گئی۔ رامین، خالد، فائل پر نام پڑھتے آصف نے ایک سرد سانس خارج کرتے کہا تھا، اور پارکنگ ایریا کی طرف چلا گیا تھا، کیونکہ وہ یونی صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آتا تھا اور آج کا اس کا کوٹا پورا ہو چکا تھا۔ رامین آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنا بوجھ ہلکا کر سکتی، اسی لیے اپنے تکیے میں منہ دیے آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ میاں، مجھے بھی میری ماں کے ساتھ ہی اپنے پاس بلا لیتے، میں ہی کیوں ہمیشہ قربانیاں دوں؟ کیا میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے؟ یا اللہ، آپ کو پتہ ہے نا میں صرف اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے جی رہی ہوں، ورنہ میرے پاس کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ سسکتے سسکتے اور اللہ سے شکوہ کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ ابھی سوئی ہوئی تھی جب اس کی آنکھ اپنے موبائل کی بیل کی وجہ سے کھلی۔
हेलो, कौन बोल रहा है? रामीन ने नींद में फ़ोन उठाते कहा। आप मिस रामीन खालिद बात कर रही हैं? नहीं, महविश हयात, रामीन ने गुस्से में कहा था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं। जी, वो एक्चुअली मैं लम्स यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। आपका टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और स्कॉलरशिप को देखते हुए हम आपको एडमिशन दे रहे हैं। यूनी का नाम सुनते ही रामीन पूरी तरह अलर्ट होकर बैठ गई। आप सच कह रहे हैं? जी, आप कल आकर कोर्स इनरोल कर लीजिएगा और कल 12 बजे आपके कोर्स की फर्स्ट क्लास है। सो बी ऑन टाइम। दूसरी तरफ से ये कहते ही कॉल काट ली गई। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे जो मैंने इतने शिकवे कर दिए। अल्लाह मियाँ, मैं शिकवा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज़ अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। रामीन ने बेड पर बैठे बैठे ही अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसे अब पशेमानी हो रही थी कि उसने इतने शिकवे क्यों किए थे। अल्लाह, मैंने अपनी फ़ाइल कहाँ रख दी? अल्लाह जी, उसमें मेरे इतने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको जमा करवाना ज़रूरी है। रामी ने अभी अपना स्टॉलर सेट किया था। अब बैग लेने के लिए कबर्ड की तरफ बढ़ी थी, लेकिन बैग में अपनी फाइल मिसिंग देखकर उसे दोबारा से रोना आ रहा था, क्योंकि सारे रियल डॉक्यूमेंट्स तो उसी में थे। कुछ नहीं होता रामीन, अभी जाओ क्राइटेरिया है वो फिल करो, बाकी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए मैं उनसे और टाइम मांग लूँगी। रामीन अपने आप को मोटिवेट करके बाहर निकल गई। रामीन अभी अपनी केमिस्ट्री की क्लास लेकर बाहर आई थी। उसे 1 वीक तक का टाइम दे दिया गया था डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए। हाय, यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? खूबसूरत लड़की जिमल ने आते हुए कहा था। जिमल उसकी सीनियर थी और उसका यूनी आने का सिर्फ एक ही मकसद था, शुएब इब्राहिम पर नज़र रखना और उसकी नाक में दम करके रखना। अस्सलामुअलैकुम, रामीन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा था, क्योंकि पूरी क्लास में रामीन ने उसको नहीं देखा था। उप्स, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम, जिमल ने हाथ आगे करते हुए कहा था। हैरान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे नहीं जानती और ना मैं तुम्हारी क्लास में से हूँ। मैं 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी की, और तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ कि तुम यहाँ अकेली बैठी हुई थी। मैंने सोचा तुम्हें कंपनी दे दूँ ताकि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में अकेला अकेला फील ना हो। मेरा नाम जिमल फारूकी है और तुम। इतना बोलने के बाद जिमत को याद आया था कि सामने वाले को भी मौका देना चाहिए। मेरा नाम रामीन खालिद है, BS केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर, रामीन ने हल्की आवाज़ में मिनमिनाते हुए कहा। उदास क्यों बैठी हो तुम? वो मेरी फ़ाइल मुझसे गुम हो गई है और अब मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखी। मैं क्या करूं? जुमे तक सब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, रामी ने परेशानी से कहा। बस इतनी सी बात, तो न्यू डॉक्यूमेंट्स निकलवा लो, 2 दिन में निकल जाएंगे। रामी ने इतना ही कहा था। हाय माय लव। शुएब और आसिफ अभी ग्राउंड में जिमल के पास आए थे, क्योंकि शुएब की अम्मी ने जिमल के लिए केक बनाया था जो वो उसे देने आया था, और ज़बरदस्ती आसिफ को भी अपने साथ घसीट लाया था। हाय मिस रोंदू, आपका तो एडमिशन नहीं हुआ था, आसिफ ने शॉक्ड होते हुए रामीन को देखकर कहा। आपसे मतलब? रामीन ने आहिस्तगी से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि तीनों के कानों तक पहुंची। लेकिन जवाब देते वक्त रामी ने तो उसे देखना भी गवारा नहीं किया। वाह, ये बहुत अच्छा है, जिमल ने केक की शक्ल देखते हुए कहा। देखने के लिए नहीं, अम्मी ने खाने के लिए भेजा है, शुएब ने जिमल को स्नैप्स बनाते देखकर कहा। 2 माह बाद शादी है हनी, मैं मोटी हो जाऊंगी, डबल कोटेड चॉकलेट को जिमल ने ललचाती नज़रों से देखते कहा।
तुम मोटी भी हो जाओ, मेरे लिए सबसे खास रहोगी, शुएब ने जिमल को नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा। ओए साले, मजनू की औलाद, और लोग भी इधर मौजूद हैं, आसिफ ने शुएब को ठरकपन पर झाड़ते हुए देखकर कहा। तू क्या जाने सिंगल आदमी, सिंगल मैं अपनी मर्जी से हूं, वरना डिमांड तो अच्छे से जानता है अपने भाई की, आसिफ ने नज़रों के हिसार में रामीन को रखते हुए कहा। रामीन को आसिफ का अपनी तरफ घूर कर देखना कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसलिए वो वहां से उठकर जाने लगी। रामीन बैठो ना, मैं केक कट कर रही हूं, जिमल ने रामीन का हाथ पकड़ते कहा। जिमल ने शुएब का हाथ पकड़कर केक काटा था और एक दूसरे को खिलाने के बाद जिमल ने रामीन को और शुएब ने आसिफ को खिलाया था। चलो अब तुम्हारा मसला सॉल्व करते हैं, जिमल ने अपना सारा ध्यान रामीन की तरफ करते हुए कहा। कौन सा मसला? आसिफ नजरें रामीन से हटा ही नहीं रहा था। वो पहली ऐसी लड़की थी जिसने उसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था और अभी भी उसे देखने से गुरेज कर रही थी। मोहतरमा की फाइल गुम हो गई है और जुमे तक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, इसलिए यहाँ परेशान बैठी है। शुक्र है आज रो नहीं रही, आसिफ ने कल का वाक़या याद करते कहा। शुएब कुछ करो ना, जिमल ने शुएब की तरफ देखते हुए कहा। मैं अंकल को कॉल करता हूँ, तुम उनसे उनकी आईडी और रोल नंबर वगैरह ले दो मुझे, मेरे अंकल बोर्ड ऑफिस में होते हैं, आप फिक्र ना करें सिस्टर, शुएब ने जिमल को कहा था और आखिर में रामीन को तसल्ली दी थी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, कल ये मोहतरमा अपनी फ़ाइल स्टेयर्स पर ही भूल गई थी, मेरे पास पड़ी है घर में, कल ले आऊँगा, आसिफ ने लापरवाह अंदाज में कहा था और ये कहते ही वहाँ से चला गया। देखा, हो गया ना तुम्हारा मसला हल। अकेले बैठे रहने से बेहतर होता है कि किसी के साथ मसला शेयर कर लिया जाए, जिमल ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, रामी ने आहिस्तगी से कहा था। ज़रूरत नहीं है चंदा, चलो अब मैं चलती हूँ, यूं नहीं आई हूँ तो क्लास ही ले लेती हूँ। आसिफ, बीइंग अ सीनियर रैगिंग करना तो बनता है ना जूनियर्स की, शुएब ने कैंटीन में जाते हुए आसिफ से कहा था। इस बार रैगिंग पहले दिन नहीं, उनके वेलकम पर होगी और ये वेलकम हमारे जूनियर्स लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ये कहते ही आसिफ चेयर घसीट कर बैठ गया था। तूने उसकी फाइल वैसे क्यों संभाल कर रखी है? तुझसे मतलब? वाह, अब तो उसकी अल्फाज की कॉपी कर रहा है, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? शुएब ने उसे छेड़ते हुए कहा था। प्यार, और वो भी आसिफ लगारी को? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आसिफ ऐसी राह का मुसाफिर कभी नहीं बन सकता जो उसे बेवकूफ़ी की तरफ ले जाए। तेरे लिए प्यार बेवकूफ़ी है और नहीं तो क्या? आसिफ ने रामीन को उसकी फाइल लाकर दे दी थी और रामीन ने आज जमा भी करवा दिए थे डॉक्यूमेंट्स। अब वो आसिफ को थैंक्स करने उसकी क्लास की तरफ जा रही थी। आसिफ बच्चे, जाने तो क्यों अपने लिए मुसीबत खड़े कर रहे हो? प्रोफेसर ने उसे समझाने की कोशिश करते कहा। मुझे आपकी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए सर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे प्रोफेसर हैं। आज उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरबियत पर जाने की? आसिफ ने सामने खड़े लड़के को गिरेबान से पकड़ते दोबारा से मुख पर मुक्का जड़ा था। अल्लाह का खौफ करो आसिफ, वो मर जाएगा, शुएब ने आगे आते हुए कहा। मर जाए, आई रियली डोंट केयर। आसिफ दोबारा से उस लड़के को उठाने के लिए आगे बढ़ा था जब आसिफ को अपनी तरफ आते देखकर रामीन के मुंह से चीख निकली थी, क्योंकि वो लड़का रामीन से थोड़े फासले पर पड़ा था और रामीन को लग रहा था कि वो अब उसे मारने आ रहा है। जब रामीन ने डर कर आंखें बंद कर लीं, रामीन के चीखने और हिरनी की तरह आंखें बंद करे देखकर आसिफ ने अपने कदम वहीं रोक लिए। उसे रामीन का अपने आप से डरना पसंद नहीं आया था और ना ही उसका इतने लड़कों के बीच में खड़ा होना पसंद आया था।
یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ آصف نے اس کے قریب آتے کہا۔ وہ میں آپ کو تھینک یو کہنے آئی تھی۔ میں نے کہا ہے مجھے تھینک یو کہو۔ آصف نے آہستگی سے لیکن روبدار انداز میں کہا۔ رامین پہلی دفعہ اس کے ایسے روپ سے واقف ہو رہی تھی، ورنہ اسے لگا تھا وہ بہت ہیلپ فل ہے، لیکن آج اس لڑکے کی حالت دیکھ کر اور چمگوئیاں سن کر آصف نے اس کے ساتھ جو اچھائی کی تھی وہ کہیں دور جا سوئی تھی، کیونکہ سب لوگوں کے مطابق وہ بگڑا ہوا سینئر تھا جو ہر دوسرے دن یونی میں تماشے لگائے رکھتا اور نہ ہی ٹیچرز کی باتوں کو رسپیکٹ دیتا تھا۔ نہیں لیکن وہ میں… جاؤ یہاں سے۔ رامین ابھی کچھ بولتی اس سے پہلے ہی آصف نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، جب رامین روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا چندا، رو کیوں رہی ہو؟ زمل نے اس کے پاس آتے کہا۔ ان دونوں کی ان دنوں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں نے گھر جانا ہے، رامین نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ آپ کے ہسبینڈ کے دوست نے مجھے بہت بری طرح سے سب کے سامنے ڈانٹا ہے۔ وہ جیسے دکھتے ہیں ویسے بالکل نہیں ہیں۔ سب لوگ مجھے کلاس میں کہتے ہیں ان سے بات مت کیا کرو، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، لیکن انہوں نے میری مدد کی، اس لیے مجھے لگا کہ سب لوگ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن غلط صرف میں تھی، باقی سب لوگ صحیح کہہ رہے تھے۔ وہ بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے، غنڈا ہے وہ، اتنی بے دردی سے اس لڑکے کو مار رہا تھا، اور سر کی بات کو بھی اس نے رسپیکٹ نہیں دی۔ رامی نے روتے ہوئے بولا۔ وہ صرف غصے کا تیز ہے چندا، آپ اس کی حمایت مت کریں، رامی نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، نہیں کرتی۔ بتاؤ ویلکم پر کیا پہن کر آ رہی ہو؟ میں نہیں آ رہی، ہفتے کے دن گھر سے کوئی نکلنے نہیں دے گا۔ میں بات کروں تمہارے گھر میں؟ کیونکہ تم نہیں آؤ گی تو میں بور ہو جاؤں گی۔ آپ کے ہسبینڈ ہوں گے نا آپ کے ساتھ؟ ارینجمنٹ وہ لوگ کر رہے ہیں ویلکم کی، اس لیے وہ مصروف ہوگا۔ ٹھیک ہے میں آؤں گی، اب چلنا چاہیے مجھے، وین والے انکل آ گئے ہوں گے۔ میں ڈراپ کر دوں تمہیں؟ نہیں، میں چلی جاؤں گی، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ساتھ ہی رامین باہر کی طرف چلی گئی۔ رامین جیسے ہی یونی میں داخل ہوئی تھی، اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنی یونی میں آئی ہے، کیونکہ یونی کا ماحول کسی کلب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میوزک اتنا تیز تھا کہ اس کا دماغ میوزک کی وجہ سے شائیں شائیں کر رہا تھا۔ رامین ہال کی طرف گئی جہاں تقریب منعقد کی گئی تھی۔ وہاں آصف نے سب لڑکوں کو مرغا بنایا ہوا تھا اور ان کے سر پر جوس کا گلاس رکھا تھا، اور خود شعیب کے ساتھ مل کر ان کا مذاق بنا رہا تھا۔ جب رامین کو پیل پرپل فراک میں اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ مسمرائز ہوا تھا اور فوراً سے چیئر سے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو سیٹ کرنے لگا تھا اور سب جونیئرز کو اپنے پاس سے جانے کا کہا۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے رامین کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ رامین سے پیار کرنے لگا ہے، اسی لیے تو رامین کو اتنے لڑکوں کے بیچ میں دیکھ کر پوزیسو ہو گیا تھا۔ آج وہ پوری یونیورسٹی کے سامنے اسے پروپوز کرنے والا تھا۔ اسے پروپوز کرنے کے لیے وہ اپنی دادی کی بنائی ہوئی رنگ لایا تھا، جو انہوں نے اپنے ہونے والی بہو کے لیے بنوائی تھی۔ رامین اسے دیکھ کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی، کیونکہ اسے دیکھتے ہی رامین کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ زمل کو ڈھونڈ رہی تھی جو ابھی تک نہیں آئی تھی، جب آصف نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے رامین۔ مجھے پتا ہے کل مجھے تم سے غصے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو، تمہیں اتنے لوگوں کے بیچ میں دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ ایک آگ سی لگی تھی لڑکوں کی نظروں کو تم پر دیکھ کر۔ آئی ڈونٹ نو وائی، یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہوا ہے جب میں ایک لڑکی کو دیکھ کر سوچ رہا ہوں، اس کے لیے پوزیسو ہو رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ مجھے پتا ہے میں اپنے جذبات ایکسپریس کرنے میں اچھا نہیں ہوں، اس لیے اپنے جذباتوں کو تمہارے سامنے صحیح طریقے سے شو نہیں کر رہا،
لیکن بلیو می، میرے جذبات تمہارے لیے خاص ہیں. مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ رامین کے ہاتھ میں آصف نے انگوٹھی پہناتے کہا تھا. جب رامین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے انگوٹھی اس کے منہ پر مارتے، رکھ کر تھپڑ مارا. یہ سب لوگ جو پہلے اشتیاق سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، رامین کے اس تھپڑ مارنے پر آپس میں باتیں بنانے لگے. ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ جاگیر سمجھا ہوا ہے مجھے تم نے اپنی. ایک بار مدد کیا کر لی، حق سمجھنے لگے ہو. سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جہاں مرضی دل کرے گا وہاں اپنی غنڈہ گردی کرتے پھرو گے تم. تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایک ایسے لڑکے کو ہاں کہوں گی جس کو اپنے پروفیسر تک کوئی عزت دینا نہیں آتی؟ رامین کے تھپڑ مارنے سے آصف کا چہرہ اہانت سے لال ہوا تھا. وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے آس پاس موجود چیزوں کو نیچے پھینکتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا. رامین اس کے اس طرح نیچے چیزیں پھینکنے سے ڈر گئی تھی، لیکن جب اس نے وہاں سے واک آؤٹ کیا تب جا کر اس کی سانس میں سانس آئی. سب لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ بھی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی. پیچھے شعیب نے ماحول کو ہلکا کرتے آصف کے پیچھے نکل گیا. ہاؤ ڈیئر! مجھے تھپڑ مارے گی، مجھے ریجیکٹ کرے گی. شی ول پے فار ایچ اینڈ ایوری سنگل ایکشن. پچھتاؤ گی تم. تمہیں اہمیت کیا دے دی؟ تم نے خود کو حور پر ہی سمجھ لیا ہو. آصف نے پنچنگ باکس پر پنچ مارتے کہا. کام ڈاؤن، وہ تجھے جانتی نہیں ہے، اسی لیے اس نے یہ سب کر دیا. شعیب نے اس کے کمرے میں آتے ہوئے کہا تھا. میں جو اب اس کے ساتھ کروں گا نا، وہ مجھے اچھے طریقے سے جان جائے گی کہ آصف لغاری کس بلا کا نام ہے اور اس کو تھپڑ مار کر اس نے کیا غلطی کی ہے. آصف تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ دوست ہے زمل کی. بلکہ تو ابھی میرے ساتھ مری کے لیے نکلے گا. ویسے بھی تجھے پہاڑ ریلیکس کرتے ہیں، چل میرے ساتھ. شعیب نے اس کے 2 سوٹ بیگ میں رکھتے ہوئے کہا. آصف کچھ بھی نہیں بولا. ویسے وہ خود بھی اپنے دماغ کو سکون پہنچانا چاہتا تھا تاکہ سوچ سکے کہ اسے آگے کیا کرنا ہے. رامین جیسے ہی گھر آئی تھی، زمل نے اسے بات کی تھی جس میں اس نے رامین کو آصف کے سامنے جانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ یونیورسٹی سے چھٹی نہیں لے سکتی، اسی لیے یونیورسٹی سے چھٹی نہیں لی. اور آصف کو 2 دن لگاتار یونیورسٹی نہ آتے دیکھ کر وہ ریلیکس ہو گئی. لیکن ایک ڈر تھا، اسی لیے تمام سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی. میری نیندیں حرام کر کے کیسے اتنی آسانی سے سو سکتی ہو؟ آصف نے پراسرار آواز بناتے تھوڑی اونچی آواز میں کہا. اپنے آس پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے رامین فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی. جب سامنے آصف کو کھڑے دیکھا تو اسے شدید اشتعال آیا. یہاں سے جاؤ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ تم میرے کمرے میں کیسے آئے؟ بیڈ پر بیٹھی رامین نے غصے میں کہا. تم نے اس دن یونی میں میرا تماشا لگایا تھا، اب میں ساری زندگی کے لیے تمہارا تماشا بنا دوں گا. مسکرا کر کہتا آصف اس کی جان نکال گیا. وہ یونی کا بگڑا ہوا سینئر لڑکا تھا. یہ بات جانتے ہوئے بھی رامین نے اس کی پسندیدگی کا اظہار کرنے پر انکار کرتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا. اور اب 2 دن بعد اپنے کمرے میں دیکھ کر رامین خوفزدہ ہو گئی تھی. وہ اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا. آصف اس کی گھبرائی ہوئی حالت دیکھ کر کمینی سے خوش ہو رہا تھا. دیکھو آصف، تمہیں اس وقت... وہ ابھی کچھ سوچتی جب بینا بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو لڑکے ادھر؟ چچی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی شور شروع کر دیا. چچی، میں نہیں جانتی یہ ادھر کیا کر رہا ہے، میں اس کو بالکل نہیں جانتی، رامین نے گھبراتے ہوئے کہا تھا. رامین، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیوں بول رہی ہو؟ جان، تم نے مجھے خود بلایا تھا یہاں. میری کوئی بات بری لگ گئی ہے تو مجھ سے کہو.
آصف نے اس کو گھبراتے دیکھ کر کمینی سی ہنسی اس کو پاس کرتے سارا الزام رامین پر دیا کہ اس نے خود اسے بلایا ہے۔ آصف کے الفاظ کمرے میں داخل ہوتے اذلان، خالد صاحب اور عابد صاحب نے بھی سنے تھے۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو آصف؟ میں نے تمہیں نہیں بلایا، تم بدلہ لے رہے ہو۔ بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کو نہیں بلایا، بلکہ میں نے اس کو یونی میں تھپڑ مارا تھا، اسی لیے یہ بدلہ لینے آیا ہے۔ بابا آج پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، پلیز اپنا یقین سونپ دے مجھے، رامی نے روتے ہوئے خالد صاحب سے کہا۔ اچھا ہوتا کہ تم بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتی، خالد صاحب نے تھوڑی دیر کے توقف کے بعد غصے میں کہا تھا۔ اذلان، مجھے یہ لڑکی آج کے بعد یہاں نظر نہیں آنی چاہیے، رخصت کرو اس کے ساتھ جس کو اس نے آدھی رات کو ہماری عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے بلایا تھا۔ اس کے بعد رامین کو لگا تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی، اسے واقعی اپنی ماں کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا۔ اذلان کو اپنے دل کی جگہ خالی ہوتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ ہاں وہ محبت کرتا تھا اس سے، لیکن وہ ایک بدکردار وجود کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا تھا۔ آصف نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے یہاں سے فرار ہونے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گھر والوں نے بغیر رامین کی مرضی جانے اور اس کو بولنے کا موقع دیے اس کا نکاح آصف لغاری سے کروا دیا۔ رامین نے اپنی زندگی اور جسم و جان کا مالک اس شخص کو بنا چکی تھی جس نے اس کا دامن داغدار کیا تھا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، ایک عزت پر ہی غرور تھا مسٹر آصف، وہ بھی تم نے چھین لیا، اب تم بھی بھگتو گے۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے خود سے عزم کیا تھا۔ آصف سے نکاح کرواتے ہی سب گھر والوں نے رامین سے رشتہ ختم کر دیا اور آصف کو ابھی کے ابھی اسے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا۔ لیکن میں اس کو کیسے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ اس سارے واقعے میں قبول کے مراحل طے کرنے کے بعد آصف پہلی بار بولا۔ ویسے ہی لے کر جا سکتے ہو جیسے رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے میں گھس سکتے ہو، اذلان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ رامین کو اس کے لہجے نے تکلیف دی تھی۔ چلو، آصف نے رامین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں بولی تھی، وہ اسے سیدھا اپنے ساتھ لغاری ولا لے کر آیا تھا۔ رامین نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا امیر ہوگا۔ اس کے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس گھر کا مالک کتنا اثر و رسوخ والا ہوگا، لیکن ابھی اس وقت رامین کو کوئی بھی چیز امپریس نہیں کر سکتی تھی۔ آصف رامین کو سیدھا گیسٹ روم میں لے کر گیا۔ تم یہاں سے باہر نہیں نکلو گی جب تک تمہیں میں نہ کہوں، آصف نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ جب رامین نے اسے خود سے مخاطب ہوتے دیکھ کر گھور کر دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں فارسی نہیں کہہ رہا۔ اور تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟ رامین نے انگارے چبانے والے انداز میں کہا۔ کیونکہ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے تمہارے پاس رہنے کی کوئی اور جگہ ہے، تو بہتر ہے میری بات مانو، آصف نے دھمکی لگانے والے انداز میں کہا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ میں جس طرح تمہارے بارے میں سوچتی تھی تم بالکل ویسے ہی ہو۔ بڑی دوغلی ہو پھر تو تم، میرے بارے میں سوچتے ہوئے بھی مجھے انکار کر دیا، آصف نے مصنوعی افسوس سے کہا تھا۔ ویسے تم جاننا نہیں چاہو گے میری سوچ کے بارے میں؟ نہیں، جب تمہاری مرضی جاننا چاہ رہا تھا تم نے اپنی اوقات دکھا دی تھی کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مرضی جانی جائے۔ اور تم کس قابل ہو؟ ہاں، تم نہایت ہی گھٹیا اور بے غیرت انسان ہو، جس کی خود کی تو عزت نہیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے۔ رامین کی باتوں پر آصف نے غصے میں آتے رامین کے بالوں کو جکڑا تھا۔ اگر میں اپنی غیرت دکھانے پر آ گیا نا رامین خالد، تو تم اپنے منہ سے ایک ایک نکلے لفظ پر پچھتاؤ گی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں تمہاری ان دھمکیوں سے۔
آصف لغاری، اپنی یہ گیدڑ بھبکیاں کہیں اور جا کر مارنا، رامین نے درد سے آنکھیں مینچ کر کھولتے ہوئے کہا تھا۔ نظر آ رہا ہے کون کس سے کتنا ڈرتا ہے۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ میری جان، میں سونے جا رہا ہوں، میرے سر میں درد ہو گیا ہے آج کے تماشے سے۔ تم نہایت ہی ڈھیٹ انسان ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، اور پھر بھی تمہاری آنکھوں میں شرمندگی نہیں ہے۔ اللہ کرے مر جاؤ تم اس درد سے۔ رامین نے آصف کو کمرے سے باہر جاتے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، یو آر ناٹ اونلی ون جس کی میں بد دعاؤں میں شامل ہوں۔ ایسا کرو، دعاؤں کا زور بڑھاؤ، شاید تمہیں نصر نظر آ جائے۔ آصف یہ کہتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ رامین کی ساری رات روتے ہوئے گزری تھی۔ اب صبح کے 2 بج گئے تھے۔ آصف رات کا گیا ابھی تک اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ رامین نے جب سے آصف کو تھپڑ مارا تھا تب سے اس نے برائے نام ہی کھانا کھایا تھا، اور اب اس کو شدت سے بھوک لگی تھی، اور آصف تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ زندہ وجود کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب رامین سے بھوک برداشت نہ ہوئی تو وہ خود پر اچھے سے چادر اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ڈرتے ڈرتے جا رہی تھی جب اس کی ٹکر ایک کمرے سے نکلتی لڑکی سے ہوئی، اور اس کے پیچھے ہی آصف نکلا تھا۔ جب رامین نے اس لڑکی کو اور آصف کو کمرے سے نکلتے دیکھا، دونوں پر حقارت بھری نظر ڈالی۔ اے لڑکی، کون ہو تم، اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وجیہہ نے روبدار انداز میں پوچھا۔ یہ تم اپنے بوائے فرینڈ سے پوچھو کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہی ہوں۔ بتاؤ ہنی کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہی ہوں؟ رامین نے آصف کے قریب آتے اس کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا۔ رامین، اپنی بکواس بند کرو اور کمرے میں جاؤ۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ کمرے سے باہر نہیں آنا، تو کمرے سے باہر کیوں آئی ہو؟ تو کیا ہنی تمہیں اس بےہودہ لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے دیتی؟ رامین، ایک لفظ بھی اب تم نے وجیہہ کے بارے میں کہا تو میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ بہن ہے وہ میری۔ بات اپنی بہن پر آئی تو غیرت بلبلا اٹھی۔ جب کسی کی بیٹی کے کمرے میں آدھی رات کو گھسے تھے، اس کے کردار کو داغدار کیا تھا، تب یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہاری بہن ہے۔ مکافات عمل اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہاری بہن کی بھی عزت ہے، اور باقی دوسری لڑکیاں بھی بے وقت ہیں کہ جب دل کرو بے عزت کر دو۔ تمہیں کس نے حق دیا میرے کردار پر الزام لگانے کا؟ ہاں، کون ہو تم؟ رامین نے آصف کا گریبان پکڑتے کہا۔ بھائی، یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ وجیہہ نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر آصف کا دل کر رہا تھا رامین کی جان لے لے۔ اس نے رامین کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکا۔ گڑیا، یہ میں بتاتی ہوں تمہیں تمہارے بھائی کی کرتوتیں۔ رامین، میں کہہ رہا ہوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میرا قہر تم پر اتر جائے گا۔ تم جیسا مرد کر ہی کیا سکتا ہے اپنی انا کو مطمئن کرنے کے لیے؟ تم جیسا شخص عورت پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ویسے بھی تم جیسے شخص کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تم یونی میں بھی تو یہی کرتے ہو، اور کل رات تمہارے بھائی نے میرے کمرے میں گھس کر میرے… رامین ابھی اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی آصف نے رامین کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، جو آصف کے باپ نے پکڑ لیا۔ آصف کے پیرنٹس ابھی باہر سے آئے تھے۔ وجیہہ اور آصف انہیں ہی لینے جا رہے تھے ایئرپورٹ، لیکن رامین کے تماشے کی وجہ سے وہ جا نہیں سکے، اسی لیے وہ خود آ گئے تھے۔ کیا کر رہے تھے تم آصف؟ ہم نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی کہ تم ایک عورت پر ہاتھ اٹھاؤ۔ بچے، آپ بتاؤ، آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ دریاب لغاری نے عطیہ بیگم کو رامین کو پاس بلانے کا اشارہ کرتے کہا۔ بند کریں آپ لوگ اپنے ڈرامے۔ آپ لوگوں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ اسے عورت کو عزت دینا نہیں آتی، جس کو یہ تک نہیں پتا
کہ ایک عورت کو عزت کیسے دیتے ہیں۔ رامین، اگر آصف مجھے تمہاری آواز نہ آئے، دریاب صاحب نے غصے میں کہا۔ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ عطیہ بیگم نے اطمینان سے پوچھا۔ پھر رامین نے روتے روتے یونی سے لے کر کل تک کی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی تھی، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ خدا گواہ ہے، ہمیں بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ ہمارا بیٹا یونی میں ایسی غنڈہ گردی کرتا ہے۔ پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی جو میری اولاد نے اس طرح کیا۔ اس نے جو کچھ کیا اس کے لیے ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ ڈیڈ، بس چپ، تم نے میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی آصف، تم خود ایک بہن کے بھائی ہو۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرتا تو میں اس سالے کی اسی ٹائم قبر کھود دیتا، لیکن اپنی بہن کی بے اعتباری کی موت نہ مارتا، کیونکہ میں اپنی بہن کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس میں غلطی اس کے والدین اور گھر والوں کی ہے جو اپنی اولاد پر اعتبار نہ کر سکے، آصف نے زہر خند لہجے میں کہا۔ آصف کی باتیں کڑوی تھیں، جسے سن کر رامین کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ بچے، آپ چپ ہو جائیں، میں اور میرا بیٹا خود آپ کے گھر جا کر معافی مانگیں گے۔ اس کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے پتھر پر لکیر ہوگا۔ دریاب گیلانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کسی سے بھی معافی نہیں مانگوں گا۔ اگر تم نے میرے فیصلے سے انکار کیا تو سمجھ لینا کہ تمہارا کوئی باپ نہیں، دریاب صاحب نے اٹل لہجے میں کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے معافی مانگنے کی، میرے لیے اب وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، رامی نے اپنے باپ اور ازلان کی باتیں یاد کرتے کہا تھا، اور روتے ہوئے دوبارہ اس کمرے میں چلی گئی تھی جہاں سے باہر آئی تھی۔ موم، آپ نے ڈیڈ سے پہلے معافی مانگو، عطیہ بیگم نے دریاب لغاری کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ گڑیا، ڈیڈ سے پہلے بات کرو، وجیہہ نے بھی ماں کی طرح ڈیڈ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ڈیڈ، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا، پلیز آپ ناراض تو نہ ہوں، مجھے غصہ آ گیا تھا اس کے تھپڑ مارنے پر۔ جس عورت سے محبت ہو اس کی غلطیاں درگزر کر دیتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا کر اپنی محبت سے ان کی غلطیوں کا ان سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ تمہاری وجہ سے میری تربیت پر آج سوال اٹھا ہے۔ میں نے تم دونوں بہن بھائیوں کو ہر چیز فراہم کی، لیکن تم نے مجھے شرمندہ کر دیا اس بچی کے سامنے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے بیچ میں سب کچھ صحیح ہو جائے تو اپنی غلطی کو سدھارو، اس بچی کو خوش رکھو، اس کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو نہیں آنے چاہیے۔ جس دن وہ بچی ہنسی خوشی تمہارے ساتھ رہنے لگے گی تب ہمارے بیچ بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تمہیں میری اور اپنی ماں کی تربیت کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی دریاب لغاری وہاں سے چلے گئے تھے۔ وجیہہ اور عطیہ بیگم بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ چلو یہاں سے، آصف نے گیسٹ روم میں آتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا اور نہ ہی تمہیں میرے گھر والوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے گھر نہیں، میرے روم میں چلو، آصف نے لہجے کو متوازن رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں جانا۔ رامین، لسن، میں پہلے ہی تمہاری باہر کی ہوئی حرکت سے آفینڈ ہو گیا ہوں، تو بہتر ہے کوئی بحث مت کرو اور شرافت سے میرے ساتھ چلو۔ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، جاؤ یہاں سے، رامی نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے مت کہنا کہ میں نے سیدھے طریقے سے نہیں کہا۔ یہ کہتے ہی آصف نے اسے اٹھاتے اپنے کندھے پر ڈالا۔ آصف، اتارو مجھے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ بار بار آصف کی کمر پر مکے مار رہی تھی، لیکن آصف نے اپنے کان بند کر لیے تھے اور سیدھا اپنے کمرے میں لاتے اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ کتنی موٹی ہو تم، لگتی بالکل بھی نہیں ہو، اور چیختی بھی اتنا ہو کہ میرے کان بند کر دیے ہیں۔ خود ہو کے موٹے،
میں نے نہیں کہا تھا مجھے اٹھاؤ۔ شرافت سے مان جاتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ گو ٹو ہیل۔ شوہر کو ایسے نہیں کہتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بیوی، مجازی خدا ہوں تمہارا؟ آصف نے شوخ نظروں سے دیکھتے کہا۔ اب کون سا کیڑا آ گیا ہے تم میں؟ تمہیں لگ رہا ہے تم یوں سویٹ سویٹ بن کر مجھ سے پیار کا ناٹک کرو گے اور میں تمہارے ٹریپ میں الجھ جاؤں گی؟ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو جو میں نے ابھی باہر کیا ہے؟ بہت سمجھدار ہے میری بیوی، میرے بغیر کہے سمجھ گئی ہے۔ تمہاری نیچ فطرت سے کل ہی واقف ہو گئی تھی۔ ویسے اور بھی رنگ ہیں میرے جو میں صرف تم پر ظاہر کر سکتا ہوں، اگر تم موقع دو، آصف نے ذو معنی انداز میں کہا۔ گو ٹو ہیل۔ آصف کی نظروں سے گھبراتے رامین بیڈ سے اٹھتے اسے دھکا دے کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اسے اس کی نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے صبر دے کہ میں اپنی غلطی کو سدھار سکوں۔ آصف دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوا۔ ہٹو راستے سے، مجھے بال بنانے ہیں، رامی نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے آصف سے کہا، جو 1 گھنٹے سے کھڑا تھا۔ اس کا فیشن ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ آصف رامین کو جان پوچھ کر تپاتا تھا اور وہ غصے میں اس پر طنز مارنے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ ان دنوں میں انہوں نے یونی بھی جانا شروع کر دیا اور ابھی وہ یونی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان دونوں کی شادی کا زمل اور شعیب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اور یہ فیصلہ رامین نے لیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سب اسے آصف کے نام سے جانے۔ تمہارے لیے اسپیس ہے مسز، ساتھ کھڑی ہو سکتی ہو، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں اپنے پاس کیسے برداشت کرتی ہوں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں، اس لیے ہٹو راستے سے۔ کہاں کہاں سے ہٹاؤ گی وائفی؟ اب ہر جگہ مجھے ہی پاؤ گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا مسٹر ہسبینڈ تو آپ کو اس دنیا سے ہی ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ آصف نے ایک آس سے پوچھا تھا کہ شاید وہ انکار کر دے۔ میری نفرت تمہارے لیے اتنی ہے کہ کوئی پیمانہ اسے ناپ نہیں سکتا۔ میں تمہیں آزاد کر دوں گا رامین۔ وہ ابھی بھی مرر کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی جب پیچھے سے آصف کی رندھی ہوئی آواز سنائی دی۔ مہربانی ہوگی آپ کی۔ 1 منٹ کے لیے رامین کے ہاتھ ٹھٹکے تھے، لیکن وہ خود کو کمپوز کر گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے تو میں اتنا سیٹل کر دوں گا کہ تم کسی کے ساتھ مجبوری کا رشتہ نہ نبھانا پڑے، چھت کے لیے۔ رامین اسے ہر بات پر جتاتی تھی کہ وہ کیوں اس کے ساتھ رہتی ہے، اسی لیے آصف نے کہا تھا۔ آصف کی بات پر رامین خاموش ہو گئی تھی۔ اس بات کو وہ دل سے مانتی تھی کہ جن رشتوں کے لیے وہ بچپن سے ترسی ہے اسے آصف کی وجہ سے ملے ہیں، لیکن کردار جو آصف نے اس کا داغدار کیا تھا وہ اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی وجہ اسے ماں باپ اور بہن کا پیار ملا تھا۔ اس دن کے بعد سے رامین نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ 1 سال بعد آصف نے ڈگری کمپلیٹ کر لی تھی اور اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا تھا جو اسی کے نام پر تھا، AL۔ رامین بھی 3rd سیمسٹر میں تھی۔ زمل کی بھی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اب وہ بور ہو جاتی تھی یونی میں، اس کا جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اذلان ایز اے مینیجر آصف کی کمپنی میں کام کرتا تھا اور وہ 10 سال کے کانٹریکٹ پر تھا جس کی وجہ سے وہ جاب چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ آصف نے اذلان کو ساری سچائی بتا دی تھی، جس کے بعد آپس میں دونوں کی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ اذلان سب کو لے کر رامین سے معافی مانگنے کے لیے گھر بھی آیا تھا، لیکن رامین نے سب سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ آصف ابھی آفس سے آیا تھا جب رامین کو بیڈ پر روتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں ہوں میں ٹھیک، اور نہ ہی میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آصف نے ٹائی کی ناٹ لوز کرتے کہا۔
کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آصف لغاری، رامین نے آصف کا گریبان پکڑتے کہا۔ باخدا آج تک شرمندہ ہوں اپنی اس رات کی غلطی پر۔ مجھے نہیں پتا تھا اپنے دل کے ٹکڑے کو اجاڑ بیٹھوں گا اپنی انا میں۔ میرا خدا جانتا ہے جب جب تمہیں اپنی وجہ سے روتے دیکھتا ہوں اپنے مرنے کی دعا اور شدت سے مانگتا ہوں۔ کیا میں بہت بری ہوں جو آپ بھی مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے مرنے کی دعا مانگتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے آج تک سب نے دھتکارا ہے، میرے باپ نے، میرے تمام رشتوں نے، کیونکہ بابا کو لگتا ہے ماما میری وجہ سے مری ہیں، اور باقی سب بھی اسی وجہ سے دھتکارتے ہیں کہ میں اس عورت کی بیٹی ہوں جس کی وجہ سے میرے باپ نے گھر میں بغاوت کی۔ بتائیں کیسے یقین کرتی آپ کو کہ مجھ سے محبت ہو سکتی ہے، جس کو آج تک سب نے دھتکارا ہے؟ میں نے آپ کا ایک اچھا امیج اپنے ذہن میں بنایا تھا، لیکن آپ کے اس دن کی لڑائی اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ امیج دھندلا ہو گیا۔ مجھے بہت ہرٹ ہوا تھا آپ کو اس طرح لڑتے دیکھ کر، اور وہ پہلی دفعہ تھا کہ مجھے کسی غیر نے افیکٹ کیا تھا، لیکن میں خوش فہمیوں کا جہان آباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ سب ہو گیا، میں نے تھپڑ مارا اور آپ نے مجھ سے میری ذات کا غرور چھینا، مجھے میرے رشتوں کے سامنے میری نظروں میں گرا دیا۔ لیکن پھر یہ دل اتنا دھوکے باز ہے کہ آپ کو دیکھ کر دھڑکنے لگا۔ ہمیشہ مجھ سے جڑی چیزیں میرے ساتھ دغا کیوں کر جاتی ہیں؟ رامین ہذیانی ہوتے ہوئے آصف سے سوال کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری رامین، میں شرمندہ ہوں اپنی کی ہوئی حرکت پر۔ آپ نے میرا ایڈمیشن کیوں کروایا؟ آصف، رامین نے اپنے آنسو صاف کرتے آصف کے قریب آتے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ نظریں مت چرائیں آصف، بتائیں، مجھے سچ جانا ہے، آپ نے میرا ایڈمیشن کیوں کروایا جب کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک بھی نہیں تھے؟ مجھے نہیں پتا، میرے دل نے مجھے ایسا کرنے کو کہا۔ آپ کے دل نے آپ کو ایسا کرنے کو کیوں کہا؟ کیونکہ مجھے سرمئی آنکھوں والی گڑیا کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگے تھے۔ تو پھر کیوں میرے آنسوؤں کا سبب بنے؟ غصے نے اور انا نے اندھا کر دیا تھا۔ آپ نے 1 سال پہلے مجھے کیوں چھوڑنے کی بات کی؟ رامین سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ اب اس نے وہ سوال کیا تھا جو اس کو پچھلے 1 سال سے کھٹک رہا تھا۔ کیونکہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں جو کہوں گی وہ کریں گے آپ؟ ہاں، آزما لو۔ میرے گھر پر جا کر معافی مانگنا چھوڑ دیں۔ مجھے پتا ہے آپ ڈیلی ان سے معافی مانگنے جاتے ہیں اور وہ آپ کو آگے سے بے عزت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ ویسے بھی مجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے اور اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا ان بے حس لوگوں سے معافی مانگنا۔ وہ لوگ اپنے ہیں تمہارے، اس لیے معنی رکھتے ہیں وہ میرے لیے بھی۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ معنی اب میں رکھنی چاہیے ہوں، اس لیے اب جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ جیسا آپ کا حکم وائفی۔ تم نے مجھے معاف کیا؟ میں نے، یعنی رامین آصف لغاری نے، اپنے سچے پورے دل سے آصف لغاری کو معاف کیا، اور اپنے دل کے تہہ خانوں سے میں اسے اپنا شوہر مانتی ہوں۔ رامین ہچکچاتے ہوئے کہتے اس کی گرد اپنا حصار قائم کیا تھا۔ اللہ نے صحیح وقت پر دونوں کے دلوں میں محبت جگا کر ان دونوں کو غلط فیصلہ لینے سے روک دیا۔ آصف، اسے پکڑیں، مجھے اپنی ڈگری لینے اسٹیج پر جانا ہے، رامین نے اپنے 1 سال کے بیٹے کو آصف کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا، جس نے رامین کے بال مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بال چھوڑو میرے مصطفیٰ، مجھ سے مار کھاؤ گے۔ پتہ نہیں دونوں باپ بیٹے کو میرے بالوں سے کیا دشمنی ہے۔ وائفی، میں تو پیار سے پکڑتا ہوں، اب آپ اپنے معصوم شوہر پر الزام تو نہ لگاؤ۔ آپ اور معصوم، استغفر اللہ، معصومیت کی توہین ہے، پکڑیں اسے جلدی۔ چلو چندہ، تمہارا نام اناؤنس ہو رہا ہے، زمل نے اس کے قریب آتے کہا، جس کے ہاتھ میں اپنی 6 ماہ کی بیٹی موجود تھی۔
پیچھے شعیب اپنے 3 سال کے بیٹے کو پکڑے آ رہا تھا۔ یہ چھوڑے گا تو جاؤں گی نا۔ ادھر آئیں، میرا بیٹا آصف نے پیار سے بلایا تھا، جو فوراً اس کے پاس آ گیا۔ رامین کو اسٹیج پر گولڈ میڈل پہنانے کے لیے ڈین آ رہے تھے جب رامین نے ان سے کہا تھا کہ وہ یہ گولڈ میڈل اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ سے پہننا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے اسے آج یہ مل رہا ہے۔ آصف مصطفیٰ کو بجی کو پکڑاتے اسٹیج پر آیا۔ رامین کو گولڈ میڈل پہناتے اس نے عقیدت سے رامین کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تھے۔ اتنے پیار اور عزت کے قابل نہیں تھا جتنی تم نے مجھے دی ہے، آصف نے سرگوشی میں کہا۔ اللہ انسان کو وہی عطا کرتا ہے جس کے وہ قابل ہوتا ہے۔ آپ اس قابل تھے، اسی لیے آپ کو مل رہا ہے۔ رامین نے مسکراتے ہوئے کیمرے کو دیکھ کر کہا، اور کیمرے نے ان کے اس مومنٹ کو اپنی نظروں میں ہمیشہ کے لیے قید کیا۔ دریاب لغاری اور عطیہ بیگم بھی اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر خوش تھے، اور خالد صاحب نے ایسی کوئی ریاضت نہیں کمائی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی